بعض لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ قبر پر کچھ ذکر اذکار کرنا، آذان دینا یا دیگر وظائف پڑھنا، اس سے قبر والے یعنی میت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت قال لقد تضايق على هذا البعد الصالح قبره حتى فرج الله عنه۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی ایک طویل تسبیح پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نیک و صالح بندے یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر تنگ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تسبیح کی برکت سے، جو تسبیح پڑھی گئی اس کی برکت سے ان کی قبر کو کھول دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کوئی ذکر اذکار کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے تو اس سے میت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذان دیتے ہیں، آذان بھی جائز نہیں، تو یہ بات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آذان دو طریقے سے آتی ہے، نمبر ایک جو آذان کے لیے بلایا جاتا ہے وہ ندا کہلاتی ہے، دوسری آذان خوف کی، آندھی آ گئی، بارش تیز ہو گئی یا کوئی بھی بیماری پھیل گئی گھروں پر یا ادھر دیگر جگہوں پر آپ آذان دیتے ہیں، خوف کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اسے بھی خوف ہوتا ہے، اسے خوف دور کرنے کے لیے ہم آذان دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذان آپ دو گے تو نیچے والے جو مردہ ہوگا وہ اور ڈرے گا، تو یہ آپ کا کہنا غلط ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز نہیں ڈرتی، جو ڈرتا ہے وہ شیطان ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بات عرض کی تھی، جو ڈرتا ہے وہ شیطان ہے، اور دنیا میں کوئی اور ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائے، یعنی اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہو وہ بھاگ جائے، ڈر جائے۔ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، یہ مسلمان کے اعمال میں سے نہیں۔